میرے ابا ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہاسپٹل کے آئی سی یو میں پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ میں نے زبردستی جائیداد کے کاغذات پر ان کا انگوٹھا لگوایا اور بیوی کو لے کر دبئی آ گیا۔ آتے وقت پڑوسی کو پیسے دے کر کہا کہ جب ابا انتقال کر جائیں تو انہیں دفنا دینا۔ میں آفس کے کام سے بیرون ملک جا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد پڑوسی نے فون کیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں نے انہیں دفنا دیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ کئی سال بعد میں آفس میں بیٹھا تھا جب میرے نام ایک ڈاک آئی۔ وہ ایک سنہری ڈبہ تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ یہ وقت نعمان صاحب کے لیے بہت ہی مشکل تھا، جب ان کا بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ بہو اور بیٹے کے جانے کے بعد اب وہ گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ صبح اٹھ کر اپنی چائے خود بناتے، پھر اخبار پڑھتے اور سارا دن گھر کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے رہتے۔ ایک روز ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے سینے میں درد تھا اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا شاید گیس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے گھریلو نسخے اپنائے لیکن کوئی بھی آرام نہ ملا، تو رکشہ کر کے ڈاکٹر کو دکھانے چلے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے، ہو سکتا ہے دل سے جڑی کوئی مشکل ہو۔ گھر آ کر نعمان صاحب نے اپنے بیٹے ندیم کو فون کیا۔ شام کا وقت تھا، وہ جانتے تھے کہ ندیم آفس سے نکل چکا ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی مگر فون نہیں اٹھایا۔ نعمان صاحب نے 10-15 منٹ رک کر پھر کوشش کی۔ اس بار فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب سے ندیم کی آواز آئی۔ اس نے بنا حال چال پوچھے سیدھا کہا، ہاں ابا جان بولیے، کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ آفس کے وقت میں فون مت کیا کرے۔ نعمان صاحب کا گلا خشک ہو گیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا 7 بج رہے ہیں، مجھے لگا تم آفس سے فارغ ہو چکی ہوگے۔ ندیم نے کہا، میرا کام 7 بجے ختم نہیں ہوتا۔ خیر آپ بتائیے کیا کام ہے؟ تو نعمان صاحب نے کہا، بیٹا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ بتائے ہیں، مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، سوچا تمہیں بھی بتا دو۔ ندیم نے گہری سانس لی جو فون پر بھی صاف سنائی دی۔ اس نے کہا، ابا جان آپ بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، اس عمر میں طبیعت خراب ہونا عام بات ہے۔ آپ ٹیسٹ کروا کر رپورٹ مجھے بھیج دیں، میں یہاں سے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر مشورہ کر لوں گا۔ میرے پاس ابھی بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، اگلے مہینے میری پروموشن ہونے والی ہے اور مجھے بہت سارے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ نعمان صاحب نے بس اتنا کہا۔ ہاں بیٹا میں سمجھ رہا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد نعمان صاحب دیر تک موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے۔ انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس اپنی پینشن اور بچت کے کچھ پیسے تھے۔ انہیں ضرورت تھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ندیم بس اتنا کہہ دے، ابا جان آپ فکر نہ کریں میں آ رہا ہوں، یا کم از کم 2 منٹ تسلی سے بات ہی کر لیتا۔ لیکن ندیم کے لیے ان کا دکھ صرف ایک میڈیکل مسئلہ تھا جسے پیسوں سے حل کیا جا سکتا تھا۔ اس رات ندیم نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک شاندار پارٹی کی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے ایک بڑی ڈیل مل گئی تھی۔ پارٹی میں اس نے ہزاروں روپے اڑا دیے۔ ادھر نعمان صاحب اپنے بستر پر لیٹے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا، کیا میں نے اسے زیادہ پیار دے کر بگاڑ دیا؟ کیا مجھے اسے رشتوں کی اہمیت سمجھانی چاہیے تھی؟ اگلے کچھ دن نعمان صاحب کے لیے بہت بھاری گزرے۔ انہوں نے سارے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ میں آیا کہ ان کے دل کی شریانوں میں بلاک کی چاہ اور جلد آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ اور بھی زیادہ اکیلا محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے رپورٹ کی تصویریں کھینچ کر ندیم کو واٹس ایپ کر دی۔ 2 دن تک ندیم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرے دن شام کو ندیم کا فون آیا۔ ہاں ابا جان میں نے رپورٹ دیکھ لی ہے، وہ نارمل ہے، اس عمر میں بلاک کی جو نا عام بات ہے۔ میں نے یہاں اسپیشلسٹ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپریشن اتنا ضروری نہیں ہے، آپ دوائیاں شروع کیجیے اور کھانے پینے پر توجہ دیجیے، میں کچھ اچھی دوائیاں کورر کروا دیتا ہوں۔ نعمان صاحب کا دل بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ خطرہ ہے، لیکن ان کا بیٹا اسے عام بات بتا رہا تھا۔ انہوں نے دبی آواز میں کہا، بیٹا کیا تم ایک بار بھی نہیں آ سکتے؟ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو یہاں کون سنبھالنے والا ہے؟ تو ندیم نے چڑھ کر کہا، آپ بھی جذباتی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ابا جان میں نے کہا نا مجھے پروموشن ملنے والی ہے، اس وقت اگر میں چھٹی لوں گا تو میرا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ فاطمہ بھی مصروف ہے اور فرحان کے اسکول چل رہے ہیں، آپ پڑوس میں رہنے والے منور کاکا سے کہہ کر کسی نوکر کا انتظام کر لیجیے، پیسے میں بھیج دوں گا، آپ بچوں جیسی ضد مت کیا کیجیے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس دن نعمان صاحب کو احساس ہوا کہ ان کا بیٹا اب ان کا نہیں رہا، وہ ایک مشین بن چکا ہے جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اس دن انہوں نے رونا بند کر دیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب ندیم سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں گے۔ ادھر کراچی میں ندیم اپنی کامیابی کے نشے میں چور تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے دنیا جیت لی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ دبئی ٹرپ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس باپ کو وہ پرانے مکان میں تنہا چھوڑ کر آیا ہے اس کے آنسوؤں کا حساب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ادھر نعمان صاحب نے اپنی روزمرہ زندگی بدل لی۔ وہ اب زیادہ وقت مسجد میں گزارنے لگے۔ وہاں کا سکون انہیں گھر کے سناٹے سے بہتر لگتا تھا۔ ہاتھ میں تسبیح لیے وہ اللہ کا ذکر کرتے۔ ایک دن مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے انہیں چکر آ گیا۔ پاس ہی کھڑے ایک شخص نے انہیں سنبھالا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پرانا طالب علم رشید تھا۔ اس کی اسی علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس نے فوراً نعمان صاحب کو پانی پلایا اور پوچھا، استاد جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ نعمان صاحب نے کمزور آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، ہاں بیٹا بس کمزوری ہے۔ رشید نے ضد کر کے انہیں رکشے میں بٹھایا اور خود ان کے ساتھ ان کے گھر تک آیا۔ گھر کے حالات اور نعمان صاحب کے اکیلے پن کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے پوچھا، ندیم بھائی نہیں آئے کیا آپ کی دیکھ بھال کرنے؟ نعمان صاحب نے نظر جھکا لی اور کہا، وہ بہت مصروف ہے بیٹا۔ رشید سمجھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس دن سے اس نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ روز صبح شام نعمان صاحب کا حال چال لینے آئے گا۔ اس کی یہ بے غرض خدمت نعمان صاحب کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ ادھر ندیم اپنے بیرون ملک کی ٹرپ کی پیکنگ میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے والد کو یہ بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اسے لگا کہ اگر بتایا تو ابا جان بھی پھر اپنی بیماری کا رونا لے کر بیٹھ جائیں گے۔ ایک طرف ندیم اپنی خوشیوں کی دنیا میں مگن ہو کر اپنے بوڑھے باپ کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر دبئی چلا گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہی دبئی اس کی زندگی کا سب سے خوفناک موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کا پھل کیسے ملتا ہے یہ اب اسے سمجھ آنے والا تھا۔ ادھر رشید روز صبح شام نعمان صاحب کے پاس آتا، ان کا حال احوال پوچھ کر جاتا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ استاد جی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ رشید نے کئی دفعہ بھی کہا کہ چلیے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، لیکن نعمان صاحب ہر بار ٹال دیتے، کہتے بیٹا اب اس جسم کو ڈھونے کا دل نہیں کرتا، جب اپنا ہی خون پرایا ہو گیا ہو تو ان سانسوں کا کیا مول۔ رشید نے انہیں سمجھایا، استاد جی ایسا مت سوچئے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن نعمان صاحب کی مایوسی اب ان کے جینے کی خواہش پر بھی بھاری پڑنے لگی تھی۔ اگلے دن شام کو رشید نعمان صاحب کو ملنے آیا۔ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ نعمان صاحب زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رشید نے فوراً انہیں سنبھالا، دیکھا کہ ان کی نبض بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا، ایمبولینس بلائی اور انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ رات بھر وہ نعمان صاحب کا ہاتھ تھامے رہا اور کہتا رہا، استاد جی آنکھیں کھولیے، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ نعمان صاحب کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن ان کی پہچان مدھم پڑ چکی تھی۔ وہ بس رشید کو دیکھ رہے تھے جیسے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر نے فوراً انہیں ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے اور فوری علاج شروع کرنا ہوگا، لیکن جیسے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے پہلے فارم بھرنے اور پیسے جمع کرانے کی بات کی۔ ریسیپشن پر بیٹھی نرس نے رشید سے پوچھا، مریض کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ رشید ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ نہ ہی ان کا بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار، لیکن اس نے قلم اٹھایا اور رشتے والے خانے میں لکھ دیا کہ بیٹا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر جمع کرا دیے جو اس نے اگلے مہینے کی دکان کے کرائے اور مال خریدنے کے لیے رکھے تھے۔ ادھر ڈاکٹر نے علاج شروع کیا تو رشید نے بار بار ندیم کو فون ملایا، واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھی بھیجا، ندیم بھائی آپ کے ابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، پلیز فوراً فون اٹھائیے۔ لیکن وہ پیغام صرف ایک ٹک پر ہی رہ گیا، کیونکہ ندیم اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اسے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور ایک اجنبی لڑکا ان کا بیٹا بن کر کھڑا ہے۔ پوری رات رشید ہاسپٹل کے باہر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، وہ بس ICU کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح ہوتے ہی ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے رشید سے کہا ابھی وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں کم از کم 2 دن ہاسپٹل میں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر رشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگلے 2 دن تک نعمان صاحب ICU میں ہی رہے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے پاس رشید کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ رشید نے دھیرے سے کہا، استاد جی اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلد ہی آپ گھر چلے جائیں گے۔ نعمان صاحب نے کمزور سی آواز میں پوچھا، ندیم نہیں آیا کیا؟ رشید کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا اور سر جھکا کر کہا، ان کا فون نہیں لگ رہا، شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا۔ نعمان صاحب نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے ایک آنسو نکلا اور کان کے پاس جا کر تھم گیا۔ اس آنسو میں جو درد تھا وہ شاید ہارٹ اٹیک کے درد سے بھی کہیں زیادہ گہرا تھا۔ تقریباً 10 دن بعد ندیم اور فاطمہ پاکستان واپس آئے۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ندیم نے اپنا فون آن کیا۔ جیسے ہی فون نیٹ ورک پر آیا مس کالز کا سیلاب آ گیا۔ ندیم نے جھنجھلا کر فون دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ رشید کی 50 سے زیادہ مس کالز تھی اور درجنوں پیغامات پڑے تھے۔ اس نے سوچا
ضرور ابا جان نے پھر کوئی ڈرامہ شروع کر دیا ہوگا۔ اس نے لاپرواہی سے واٹس ایپ کھولا اور رشید کا بھیجا ہوا وائس نوٹ سنا۔ ندیم بھائی، آج آپ کے ابا جان کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سنتے ہی ندیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا شاید اس نے غلط سنا، لیکن جب اس نے باقی پیغامات پڑھے تو اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے دل میں سب سے پہلے غصہ پیدا ہوا۔ اسے غصہ اس بات کا آیا کہ اتنی شاندار چھٹی کا اختتام ایسی بری خبر سے ہوا۔ اسے فاطمہ کو بتایا کہ ابا جان ہاسپٹل میں ہے، تو فاطمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے اب ہمیں ملتان جانا پڑے گا، ابھی تو ہم تھکے ہوئے آئے ہیں، کل آفس بھی جوائن کرنا ہے۔ ندیم نے کہا، جانا تو پڑے گا ورنہ رشتہ دار باتیں بنائیں گے اور معاشرے میں بدنامی ہوگی۔ ندیم نے اسی وقت ملتان کے لیے کیب بک کی اور دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جب ندیم آئی سی یو میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد بستر پر لیٹے ہیں اور رشید ان کے پاس بیٹھ کر انہیں سیب کھلا رہا ہے۔ ندیم کو عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اسے لگا کہ یہ باہر کا لڑکا اس کے والد کے اتنے قریب کیوں ہے۔ اس نے رشید کو ایک ٹھنڈی نظر سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب میں آ گیا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ رشید نے ندیم کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، بھائی آپ آ گئے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی راؤنڈ پر ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ندیم نے رشید کا شکریہ ادا کرنا تو دور، اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ وہ والد کے پاس گیا اور رسمی انداز میں پوچھا، ابا اب آپ کیسے ہیں؟ نعمان صاحب نے ایسا سے آنکھیں کھولی اور بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ندیم کو یہ خاموشی چپ گئی۔ اس نے سوچا، میں اتنی دور سے آیا ہوں اور یہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ اس نے ڈاکٹر سے ملنے کا بہانہ کیا اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے چند نوٹ نکالے اور رشید کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارے آنے جانے کا خرچہ، اور جو کچھ تم نے کیا اس کے لیے۔ رشید نے ان پیسوں کی طرف دیکھا، پھر نہایت ہی عاجزی سے بولا، بھائی میں نے اسے پیسوں کے لیے نہیں کیا، یہ میرے استاد ہیں اور میرے لیے باپ کی جگہ ہیں، ان کا حق میں پیسوں سے ادا نہیں کر سکتا، آپ بس ان کا خیال رکھیے۔ اتنا کہہ کر رشید وہاں سے چلا گیا۔ ندیم ہاتھ میں نوٹ لیے کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اس کا پیسہ ہر جگہ نہیں چل سکتا۔ اس نے ڈاکٹر سے بات کی اور طے کیا کہ جیسے ہی والد کو ڈسچارج ملے گا وہ انہیں گھر چھوڑ کر کراچی واپس چلا جائے گا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ وہ آگے اور ہاسپٹل کا بل بھی ادا کر دیا۔ اس کے خیال میں یہی خدمت تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے تو ندیم فوراً ان کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب کیا ہم انہیں ڈسچارج کروا سکتے ہیں؟ مجھے کراچی واپس جانا ہے، وہاں ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، اسی میں زیادہ دن یہاں نہیں رک سکتا۔ ڈاکٹر نے اینک اوپر سے ندیم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ انہوں نے کہا، مسٹر ندیم آپ کے والد کو بھی آرام کی سخت ضرورت ہے، انہیں کم از کم 3-4 دن مزید نگرانی میں رکھنا بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ گھر پر مناسب طبی سہولت اور 24 گھنٹے نرس کا انتظام کر سکتے ہیں تو ہم انہیں ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ ندیم کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ اس نے کہا، جی ڈاکٹر صاحب پیسوں کی کوئی فکر نہیں، آپ بہترین نرس کا انتظام کروا دیجیے، میں ادائیگی کر دوں گا، بس مجھے کل تک فارغ کر دیجیے۔ ڈاکٹر نے نعمان صاحب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنے بیٹے کی جلدی محسوس کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش قبولیت تھی۔ وہ مان چکے تھے کہ اب وہ اپنے بیٹے کے لیے صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے کل صبح ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے انہیں کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ندیم مسکرا کر بولا، ارے ڈاکٹر صاحب دباؤ کیسا، میں آ گیا ہوں نا، سب سنبھالوں گا۔ اگلی صبح نعمان صاحب کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی۔ ندیم نے گاڑی منگوائی تاکہ والد کو گھر لے جا سکے۔ جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلے تو رشید پہلے ہی وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے۔ ندیم نے اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اسے لگے لڑکا پھر ہمدردی سمیٹنے آ گیا۔ رشید آگے بڑھا اور نعمان صاحب کے پاؤں چھوئے، پھر بولا، استاد جی اب آپ بہتر لگ رہے ہیں، گھر جا کر آرام کیجیے۔ نعمان صاحب نے کانپتے ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس لمس میں دعا بھی تھی اور محبت بھی۔ تبھی ندیم نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں، تم اپنا کام کرو اور ہمیں پریشان نہ کرو۔ رشید نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ گاڑی جب پرانے محلے کی گلیوں میں داخل ہوئی تو ندیم نے ناک سکیڑ لی۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور کھلی نالیوں کی بدبو سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، شیشے بند کر دو۔ نعمان صاحب خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ یہی گلیاں ان کی اپنی تھی، انہی گلیوں کے مٹی میں ان کی جوانی گزری تھی، لیکن آج ان کا بیٹا انہی گلیوں سے نفرت محسوس کر رہا تھا۔ گھر کے باہر گاڑی رکی۔ ندیم نے اتر کر چاروں جانب دیکھا۔ گھر کی خستہ حالت دیکھ کر اسے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا اور گیٹ پر زنگ لگا ہوا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بوسیدہ سی مہک نے ان کا استقبال کیا۔ ندیم نے فوراً رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا۔ اس نے فاطمہ کو فون کیا جو ہوٹل میں رکی ہوئی تھی اور کہا، فاطمہ تم ابھی مت آنا، یہاں بہت گندگی ہے،
میں ابا جان کو سنبھال کر آتا ہوں، تم پیکنگ شروع کرو، ہم کل صبح ہی نکل جائیں گے۔ نعمان صاحب آہستہ سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں گئے۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ الماری پر وہی پرانی چادر بچھی تھی اور سامنے ان کی مرحومہ بیوی کی تصویر رکھی تھی۔ انہوں نے تصویر کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں کہ تم تو چلی گئی مگر تمہاری یاد آج بھی میرے ساتھ ہے۔ ندیم نے فوراً صفائی والے کو بلا کر پورے گھر کی صفائی کروائی اور ایک آدمی کا بھی انتظام کر دیا جو رات کے وقت نعمان صاحب کے پاس رہ سکے۔ شام کو جب سب کچھ ترتیب سے ہو گیا تو ندیم نعمان صاحب کے پاس آیا، کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، دیکھیے ابا جان، میں نے سب انتظام کر دیا ہے۔ یہ آدمی 24 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، کھانا پکانے والی عورت بھی لگا دی ہے، ڈاکٹر کا نمبر بھی یہاں رکھ دیا ہے، اور ہاں، میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے بھی منتقل کر دیے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو استعمال کر لیجیے گا۔ نعمان صاحب نے بیٹے کی جانب دیکھا اور ایسا سے کہا، بیٹا تم رک نہیں رہے؟ ندیم نے فوراً جواب دیا، ابا جان آپ جانتے ہیں کہ دفتر کا بہت کام ہے، اگر میں واپس نہ گیا تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، ویسے بھی اب آپ کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں۔ نعمان صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں بیٹا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، کام کرنا ضروری ہے۔ ندیم کو لگا کہ والد مان گئے، اس کے دل کو بڑی راحت ملی۔ اسی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس باپ بیٹے کے رشتے کی آخری ڈور بھی توڑ دی۔ ندیم اپنے والد کے کمرے میں الماری کے پاس کچھ تلاش کر رہا تھا۔ نعمان صاحب کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ندیم تھوڑا گھبرا گیا، پھر بولا، کچھ نہیں ابا جان، بس کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔